السلام علیکم. چلیے شروع کریں. از مائی وائس کلیئر؟ دانش آواز آ رہی ہے؟ جی سر بالکل آواز کلیئر آ رہی ہے. اسکرین بھی شیئر ہو رہا ہے؟ جی بالکل اسکرین نظر آ رہی ہے. چلیے الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما واحفظنا من كل وسواس الشياطين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا اللہ، آپ کے کلام کا پڑھنا، سمجھنا، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دیجیے. ہم کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھیے. اس کام کو قبول اور منظور فرمائیے. اس کے پڑھنے، پڑھانے، سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے میں کہیں کوتاہی ہو تو صحیح رہنمائی فرمائیے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے 131 ہو گئی تھی بٹ وی ہیو ٹو ریپیٹ اٹ. چلیے ہمارا جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمبر 131 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اذ قال لہ ربہ اسلم، جب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ سبمٹ کر دو اپنے آپ کو کمپلیٹلی، تو قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے سبمٹ کیا تمام جہانوں کے رب کے لیے اپنے آپ کو، یعنی جو اللہ کا حکم ہوگا میں اسے انشاءاللہ پورا کروں. یہ کون سا بقرہ کا یہ جو پہلے پارٹ کا تیسرا فیز چل رہا ہے؟ پہلا فیز تو اس میں اس وقت کے یہودیوں کا، منافقین کا ذکر تھا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی سے شروع ہوا تھا، جس میں ان کی اس وقت کے منافقت کا ذکر تھا. بعد کے فیز میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو انہوں نے نافرمانیاں کی تھی. اب یہ تیسرا فیز ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور یہاں پر یہ فیز شاید ختم ہوگا. اب یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے جیسے انہوں نے کہا
یہ اسلم تو ہم ایک اور اہم بات یہاں پر معلوم کرنے کی کوشش کرے تھے کہ یہ کس وقت کا، نبوت کے بعد کا وقت ہے یا کب ہے جن سے کہا گیا کہ اسلم. تو حمیرہ نے کہہ دیا تھا. Will you again repeat it? What is the time mentioned here? جب وہ چھوٹی عمر کے تھے اور وہ اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہے تھے، اور انہوں نے پہلے ستاروں کو دیکھا، پھر چاند کو دیکھا، پھر سورج کو کہاں پڑھ دیکھا. کے آئے تھے؟ سر یہ ہم پڑھ کے آئے ہیں سر یہ تو بھائی الانعام میں، الانعام میں سورہ نہیں الانعام. سر. ویری گڈ. سورہ الانعام میں اس کا ذکر ہے. جب انہوں نے اتارا تھا. چلیے ویری گڈ. دس از دا کنٹینویشن. 132 از دا کنٹینویشن. اس سے آگے جتنے بھی آیتیں آئیں گے بہت دور تک کنٹینویشن چل رہا ہے. کمان. جی وہی اسلم کے بارے میں ہے، جو سبمٹ کرنے کے بارے میں ہے، تو اسی کی کنٹینیویشن میں ہے کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبَنِيهِ وَيَعْقُوبُ. ہوا نہیں یا ہے، ہوا نہیں ہے. وَيَعْقُوبُ وہاں تک ہے، لیکن وہ بنائی ہی بھی پڑھا، وہ بنی ہی بھی پڑھا، وہ پڑھا. چلو چلو. اچھا یا بنی، اچھا پڑھوں کہ نہیں آگے؟ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو ووسا سے لے کے و یعقوب تک ایک سلیش لگائیں گے، پھر یا بنی یا. پر اس کلاس میں لگے ہوئے ہیں تو اب اچھا مجھے قرآن سے پڑھتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے. تو پھر واو جو ہے وہ عطف ہو گیا کہ اسی کی کنٹینیوٹی میں چل رہا ہے. وسا اور وصیحت کی، بیہا اسی کی، یعنی اسلم کی. ابراہیم علیہ السلام نے بنے ہی بیٹوں کو اس کے بنی ہی، بنائی نہیں، بنی کے اوپر بنی ہی سر ایک لگائے مجھے، بنی ہی و یعقوب. تو اس کی میں تھوڑا سا وضاحت کر دوں کہ وسا جو ہے وہ فعل ماضی ہے، لیکن اس میں سواد کی وسا وصیت کی، بیہا اسی کی. تو یہ فعلیہ جملہ ہے، اور فعل فاعل اس کے اندر وسا میں ابھی تو وہ ہے، لیکن ابراہیم اس کا فاعل ہے اور یعقوب بھی اس کا فاعل ہے. اور ابراہیم اور یعقوب ایک دوسرے کے نہیں، یہ وہ آ جانے سے اب یہ فائل نہیں ہوگا. اگر یہ دونوں اس کا وہ مذاق معطوف اس سے پہلے بھی ایک ایسے جملہ آیا تھا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ قَوَاعِدَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. وہ بالکل اسی قسم کا جملہ ہے. اگر یہ دونوں کو ہم فعل لیں گے تو پھر ورب کی شکل یہ نہیں رہے گی. نہیں، وہ اس کا معطوف جو ہے ابراہیم اس کے فاعل ہیں. اور وسا. The second question is, what is the meaning of the word wasa? وسا مانے وصیت کی، اس کی ان کو حکم دیا. وصیت کسی چیز کو اپنے بعد چھوڑ جانا، لیگیسی کوئی چیز. سر ہدایت نہیں، وسا جو ہے یہ وصیت ایک شرعی ٹرم ہے، لیکن وسا کے لفظی معنی جو کنٹینٹ میں مانے آئیں گے ٹو پاس آن سم تھنگ ویری امپورٹنٹ ٹو ادرس. یہ کسی کی دولت ہے یا کسی کا ورثہ ہے تو وہ شرعی لفظ وسا وصیت میں آئے گا کہ وہ اس کے بارے میں کس کو کیا ملے گا وہ کہہ دے گا. سورہ بقرہ کے لحاظ سے، سورہ نساء کے لحاظ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود وصیت کر دی، وہ مال کی وصیت ہے. تو کوئی اہم چیز دوسروں تک پہنچانے کو وصیہ کہتے ہیں. اب یہ انبیاء کے پاس کوئی مال اور دولت نہیں تھا کہ جس کی انہوں نے وصیت کی، بلکہ ہی پاس آن دا سیم میسیج. کون ہے؟ وہ ابراہیم. اب یہاں پر یہ بیہا کیوں ہے؟ واٹ از دس بیہا؟ سر وہ حکم جو تھا اسلم، ہدایت کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے. مفسرین میں سے ایک گروپ ہے جو اسلم تو انہوں نے کہا تھا کہ میں
یکسو ہو کر اللہ کی طرف رجوع ہو گیا. ایک دوسرا گروپ ہے جو امت مسلمہ یا امت ملت ابراہیم جو ہے اس کو انہوں نے اپنی جو ان کو عطا کیا گیا تھا، جو حکم ہوا تھا، اسی حکم کو پاسان کیا. اسی حکم کو، یہ بہا کے معنی مفسرین دو لیتے ہیں. ایک تو وہ اسلمت جو انہوں نے کہا، اب اس کے بعد ان کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی وہی بات آگے بڑھائے. انہوں نے اسی بات کے بارے میں ان سے کہا کہ میں اللہ کو اپنے آپ کو سپرد کر دیا اور تم بھی اپنے آپ کو اللہ کو سپرد کر دینا. تو یہاں پر صرف ایک ہی فاعل ہے، ابراہیم، اور یہ جی عطف سر، آتا ہے تو اس کا تعلق وسا سے ہوگا، اور پھر یہ پورا ابراہیم جملہ سے. پھر ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ وسا یعقوب. یہ سر تو واقع ہم یہ ابراہیم کو بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ معطوف اور معطوف الیہ یعقوب اور ابراہیم جو ہے وہ معطوف الیہ ہو جائے گا، کیونکہ وسا پہ دونوں جا رہے ہیں. معطوف اور معطوف علیہ اسی لیے ہوتا ہے کہ یعقوب کا بھی تعلق وسا سے ہے، ابراہیم کا بھی تعلق وسا سے ہے، لیکن یہ دونوں فاعل کے طور پہ یوز نہیں ہو رہے ہیں. تو یہ نہیں، فائل کے طور پہ نہیں ہو رہی. ہاں جی، وہی یہ ریپیٹ ہوگا، وسا پھر ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. اور یعقوب نے بھی، یہ زبان کی خوبی ہے، یہ بات صرف انہوں نے نہیں، ان کے بیٹوں نے نہیں، بلکہ ان کے پوتے نے بھی وہی کام کیا. یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے. بیٹوں کا یہاں ذکر نہیں ہے، لازمی ہے جب ان کے پوتے کیے تو بیٹے بھی وہ کام کیے ہوں گے، تو وہ کام یعقوب نے بھی کیا. اب پھر اس کے بعد وسا بہا یعقوب بھی ہو جائے. وسع بہا و یعقوب، اور یہی بات یعقوب نے بھی کہی. اب وہ کیا کہی یہ کوٹیشن میں ہے؟ جی، پہلے تو وہ بنی ہی جو ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، اور وہ ابراہیم وہ وسا کا جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا. جو وصیت کی کس کو کی؟ وہ ابراہیم نے بیٹوں کو. چلیے، کیا اب یہ یعقوب علیہ السلام نے کیا پہنچایا؟ پہلی بات کیا کہی؟ کون؟ یا بنی یا اے میرے بیٹے. تو سر یہ حرف ندا آ گیا، یا اور بنی یا میرے بیٹے، تو وہ مضاف الیہ ہو گیا. پھر یہاں سے انا کا جملہ سٹارٹ ہو رہا ہے، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم دینا، تمہارے لیے دین کو، چن یعنی لیا یا پاک کیا، زیادہ معنی مصطفیٰ کے معنی پاک. بعض پاک. ڈکشنری میں سلیکٹڈ کے بھی آتے ہیں، یا دونوں معنی نکل سکتے ہیں. تم کو ایک دین سے پاک کیا یا تم کو ایک دین کے لیے چن لیا. ان اللہ ہے، یہ بالکل صحیح ہے. ان کا جملہ ہے، اس کا اسم اللہ ہے. اللہ. پھر اس کے اور بعد کیا ہے؟ دینا پوری خبر ہے اس کی، اور پھر استفا پھر سے فعلیہ جملہ شروع ہو گیا، اس میں فعل فاعل ہے. اور خبر کہاں تک ہے؟ سر خبر لکم دینا فلا تموتن الا وانتم مسلمون، پوری خبر ہے. اس میں مت جائیے، صرف نہیں چاہیے تو پھر لکم دینا تک ہے. بس اتنا ہی ہے، خبر اتنی ہے. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اصطفیٰ لکم. سر استفا جو ہے وہ فعل فاعل ہو گیا، وہ چنا. لکم جار تعلق استفا، الدینہ جو ہو گیا اس کا مفعول بھی ہو گیا. تو دین کیا ہوتا ہے؟ سر یہ جو دین ہوتا ہے اسلام ہے، جو بھی مطلب دین ہے، ہدایت دین ہمارا جو اسلام ہے. دین کبھی کریڈ یس. آف لائف. کریڈ آف لائف. دین تو بہت سے ہیں، ہندوازم بھی ایک دین ہے، ان کا کریڈ آف لائف ہے. بدھزم بھی ایک دین ہے، کرسچینٹی بھی ایک دین ہے. اب یہاں پر الدین کیا آ گیا ہے، تو دیٹ از دا اسلام.
جی اسلام کے لیے ہے کہ کریڈ آف لائف، جس میں صرف اللہ پر عقائد بھی آئیں گے، عبادات بھی آئیں گے، معاملات بھی آئیں گے، یہ ساری چیزوں کے مجمع کا نام دین ہے۔ جی سر، اگر دین نہ ہوتا صرف تو کوئی بھی دین ہو جاتا۔ خالی دین ہوتا تو کوئی بھی دین، دین سے اس سے کریڈ آف ہمارا لائف، ہے اسپیشل دین ہے اسلام، ہمارا جو ہے ہدایت اور کریڈ آف لائف، جس میں عبادات، معاملات اور پھر معاشرتی طریقہ، خاندانی نظام، یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیے، اور وہ ایک پاک دین ہے، یا پھر اللہ نے اس دین کو تمہارے لیے چن لیا ہے، دونوں معنی نکلے۔ چلیے، یہ پہلی تقریر تھی ان کی، پہلا کلام تھا جو وصیت کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو وصیت کی، وہ ان سے جو حکم ہوا تھا وہ اپنے بیٹوں کو پہنچایا۔ پھر پوتے میں سب سے زیادہ ان کی اولاد تھی، 12 بیٹے تھے، انہوں نے سب کو، آگے آ رہا ہے کہ اپنی موت کے وقت بلایا اور سب کو وصیت کی، لیکن یہاں پر صرف یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کیا، پھر پہنچایا اپنے بیٹوں کو۔ کیا پہنچایا؟ یہ پورا ان کا جملہ ہے کہ اللہ نے تم کو چن لیا ہے، لکم تمہارے لیے چن لیا ہے ایک دین، الدین، ایک خاص دین۔ پھر دوسرا ٹکڑا، فلا تموتن، اور تو نہیں تم مرنا، ماتا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور نون ثقیلہ آنے کی وجہ سے ہرگز ہرگز نہیں تم مرنا، الا سوائے اس کے کہ وانتم مسلمون، کہ تم سب ہو مسلمان، یعنی اسلام پر۔ تموتن کیسے بنا؟ سر تا اس میں تم آ گیا، تم لوگوں کے لیے آ گیا، اور کنٹریکشن ہوتا ہے، تموتون اس کا مضارع ہے، تم نہیں مرنا، لیکن یہ جو ہے یہ نون آ جانے سے واو ڈراپ ہوا، اور اس کے اندر تاکید بھی آ گئی، ایک نون حذف، اس میں سے واو نکل گیا، اور پھر نون میں ایک اور نون کا شامل ہو جانے سے اس میں تاکید بھی آ گئی، اس وجہ سے ضرور ہرگز نہیں مرنا، الا وانتم مسلمون، اللہ حرف استثناء آ گیا، سوائے اس کے کہ تم سب مسلمان ہو، یعنی اسلام پر ہو۔ یہ کیا گیا؟ کون سا جملہ آ گیا انہوں نے جو تاکید کی؟ لا تموتن، یہ امر نہیں ہے، ہرگز نہیں تم۔ انتم مسلمون کیا ہے؟ سر انتم سے پھر شروع ہو گیا آپ کا اسمیہ جملہ، انتم اس کا مبتدا ہے اور مسلمون اس کی خبر ہے۔ ویری گڈ۔ یہ اب اس کے بعد ایک چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ مرنا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، تو پھر انہوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ تم نہیں مرنا، وانتم مسلمون، کہ تم جو ہے مسلمان ہو؟ واٹ از دا میننگ آف دس؟ مرتے دم تک تم اسلام پہ قائم رہنا۔ دیر یو آر، یعنی موت کا تو کوئی کبھی علم نہیں ہے کہ مرتے وقت جب مریں گے تو اس وقت اسلام کو قبول کر لیں گے، نہیں، بلکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے، پلک جھپکنے کی اتنی دیر میں بھی آ سکتی ہے۔ تو اس کے اندر جو گہرائی کے معنی نکلتے ہیں کہ تم اس دین سے ایسے وابستہ ہو جانا، ایسے منسلک ہو جانا کہ ہر وقت موت کو یاد کرنا، اور موت کے آنے تک تم مسلمان ہی رہنا، مسلم ہی رہنا، اللہ کے اطاعت گزار رہنا، اللہ کے سے عاجز رہنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ So all these parts are connected to each other۔ وہ پہلا ابراہیم علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا اپنے بیٹوں کو پاس آن کیا، اور پھر وہی میسیج جو ان کو ان کے آبا و اجداد سے ملا تھا، باپ دادا سے ملا تھا، وہ یعقوب علیہ السلام تھے۔ پھر ان کی تھوڑی اہمیت بھی ہے کہ انہی کے
وجہ سے ایک پوری قوم کو نام دیا گیا بنی اسرائیل، ان کا نام اسرائیل بھی تھا، تو انہوں نے بھی اپنے بیٹوں کو یہی میسیج یہی میسیج پاسان کیا کہ اللہ نے تمہارے لیے ایک دین چن لیا ہے، اور اس دین کے اوپر وقتی طور پہ نہیں بلکہ تا دم حیات کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے، مرو تو اسی دین پہ مرنا۔ آئی تھنک دس آیت از ویری کلیئر۔ کوئی کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے؟ شیل وی موو آن؟ 1 کلیئر 2 3 چلیے اسی کنیکشن میں 132 ہو گئے 133۔ جی سر، السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد و نحن لہ مسلمون۔ سلائسز پہ اس میں لگے ہم ہیں۔ کو وہ اپنی کلاس میں ادھر ہم سلیشز کرتے ہیں، اس کلاس میں آلریڈی سلیش لگے ہوئے ہیں۔ یس سر، فرسٹ پارٹ از شہداء پہ آ جائے گا ایک۔ اوکے، تو ام شہدا کنتم پہ نہیں شہداء تھا نا؟ سر، کیونکہ یہاں پہ جملہ ختم ہو جائے گا نا کانا کا، اس لیے میں تو لگا رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں نہیں، ڈن۔ یہ پورا اس میں ایک ہی ٹکڑا لے لیجیے، چاہے تو الگ بھی کر سکتے ہیں، اٹس ناٹ نیسسری۔ اب میں جو کیا ہوں سے ایگری ہونا ضروری نہیں۔ چلیے اوکے، تو پھر یہ اسی کی کنٹینیویشن میں اس کو ہم عطف بھی کہہ سکتے ہیں ام کو، کہ یا کن تم تھے تم شہداء شاہد یا گواہ یا موجود، از جب حضرا حاضر ہوئی یا آئی یا حاضر ہوئی یعقوب الموت، یعقوب کو موت۔ حضرہ کے معنی پہنچنا کے حضرا، پہنچنا، وہ پہنچا، اوکے، وہ پہنچی یا پہنچا۔ حضرات یعنی کوئی چیز کسی کو پہنچنا، حاضری بھی ہوتی ہے کسی کے پاس پہنچانا، کھانا وغیرہ۔ کوئی حاضر بھی ہوتا ہے، پہنچتا ہے کسی کے پاس۔ جی سر، کیا چیز پہنچی؟ موت۔ موت کیا ہے؟ پھر جلدی جلدی موت اس کے فاعل ہے اور یعقوب اس کے مفعول ہیں، حضرا ٹھیک کے۔ ہے۔ اب دیکھیے کچھ بات میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہی ہے کہ انہوں نے تو اپنے بیٹوں کو 2 باتوں کی نصیحت کی تھی۔ وہ 2 باتیں کیا تھی؟ ہم 132 میں ابھی پڑھے کہ پہلی بات تو دین کے بارے میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے ایک دین مقرر کر دیا ہے، چن لیا ہے، یا تم کو اس دین کے لیے۔ دوسری بات یہ تھی کہ تا حیات مرتے دم تک تم اس دین پہ قائم رہنا۔ پھر اس کے فوری بعد تھوڑا سا مضمون بدل رہا ہے، ویسا معلوم ہو رہا ہے۔ ام کنتم شہداء، اب یہ کنتم کون ہے؟ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ اور یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ شہداء کے معنی شاہد یا پھر حاضر رہنا یا پھر تم گواہ ہونا؟ کیا تم گواہی دیتے ہو اس وقت کی، یا پھر اس کے بہترین معنی یہ ہیں کہ کیا تم اس وقت موجود تھے؟ گواہی وہی دے گا جو کسی چیز کا عینی مشاہدہ کیا ہو، جو اپنی آنکھوں سے یا کوئی بات دیکھا ہو یا اپنے کانوں سے کوئی بات سنی ہو، وہی گواہی دے سکتا ہے۔ دوسری سنی سنائی باتوں پہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا۔ تو شہداء کے معنی پورے تم حاضر تھے، یا تم نے سنا تھا، یا تم نے دیکھا تھا۔ اب یہ کنتم کون ہے؟ سر یہ کیونکہ پلورل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس وقت کے یہود اور نصارہ تھے، یا پھر ہمیشہ کے لیے، تو پھر ہم بھی اس میں شامل ہو گئے کہ وہ تو ایک ہی دین تھا جو کہ جس کی کہ انہوں نے وصیت کی اور جس پہ اسلم تو کہا، تو وہ تو اسلامی ہے۔ تو پھر جب تم نے الگ الگ کر لیا، وہ اسلم تو والی بات تو ختم ہو گئی، جی لیکن سر، ایک تھوڑا سا نیا مضمون شروع ہو رہا ہے۔ اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ضرور ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر یہ کہیں آیت میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ
میجورٹی آف مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد بار یہ بات کہی تھی، اور نصرانیوں نے بھی کہی تھی کہ ہمارے جو انبیاء ہیں انہوں نے نصیحت کی تھی کہ اسی دین پہ قائم رہنا، اس دین کو چھوڑ کر دوسرے دین میں داخل نہیں ہونا۔ تو اس سوال کے اس قول کے اگینسٹ میں یہ ٹکڑا آ رہا ہے کہ ایسا جو کہنے والے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم یہود ہی رہنا، یا پھر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، اس کا ذکر ہم کو اب پڑھ کے آئے ہیں ان سے سورہ میں جہاں پر آیت مباہلہ آئی تھی، مباہلہ آیت تھے نا، یہودیوں کا نصرانیوں کا ایک وفد آیا تھا، اور پھر یہودی بھی مدینے کے جمع ہو گئے تھے، اور انہوں یہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیغمبروں نے ہم کو اپنے دین پہ قائم رہنے کے لیے کہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، سب کو بلایا تھا، اور پھر ایک مباہلہ ہوا تھا، کہا تھا کہ اللہ سے دعا کریں گے جو بھی چھوٹا ہے وہ ختم ہو جائے، تو پھر اس کے بعد وہ وہاں سے خاموش چلے گئے تھے۔ یہ سورہ مائدہ میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو یہ اسی بات کی یہاں پر وضاحت ہو رہی ہے، یا اس کا ذکر ہو رہا ہے، یا شروع سے وہ لوگ یہی کہتے تھے کہ ہم اس لیے مسلمان نہیں ہو رہے، حالانکہ بالکل غلط تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت تورات میں تھی، اس کی بشارت انجیل میں تھی، اور ان سے کہا بھی گیا تھا کہ جب یہ آپ آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ان پہ ایمان لانا ہے۔ لیکن وہ اپنے لحاظ سے ایک بات بنا لیے تھے کہ ہمارے پیغمبروں نے ہم کو یہ کہا تھا کہ تم مرتے دم تک یہودی ہی رہنا۔ تو اب اس کے اوپر سوال ہو رہا ہے کہ کیا تم اس وقت حاضر تھے؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس وقت کو جو تم ایسی بات کر رہے ہو؟ وہ وقت کون تھا؟ اس حضرہ موت، جب موت قریب تھی یعقوب علیہ السلام کی، تو تم نہیں تھے، تو پھر تم کو کیا معلوم انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا نصیحت کی تھی؟ اب جو نصیحت کی تھی، جو وصیہ کیا تھا، اس کا ذکر یہاں پر ہے۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ وحی کے ذریعے وہ بات بتا رہے ہیں۔ اللہ تو حاضر و ناظر ہے، یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت بھی اللہ تھے موجود، وہ جانتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب صلیب پہ چڑھایا، ان کے خیال سے چڑھایا گیا، تو اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس بات کو اللہ کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہا تھا، یہ کہا تھا، لیکن تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ انہوں نے تم کو یہودی یا نصارہ ہی رہنے کے لیے کہا۔ تو دس از اے لنک جس میں وہ وصیہ کا بھی ذکر آ گیا، اور پھر یعقوب علیہ السلام نے جو کہا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بتا دی کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا بات پہنچائی تھی۔ اب اس کے بعد اس کے انالیسس کیجئے۔ اب یہ تو یا آ گیا، یا پھر جو ہے یہ پھر عطف ہو گیا، اور اس کے بعد ان سے مخاطب ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ڈائریکٹ تمام مومنین سے ہے، لیکن کنٹینٹ بالکل کلیئر بتا رہا ہے کہ یہاں مومنین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایمان لا چکے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا سچا اور پکا صحابہ ایمان لا چکے تھے۔ وہ جو اعتراض کر رہے تھے کہ ہم یہود ہی رہیں گے، ہم نصارہ ہی رہیں گے، ان سے سوال ہو رہا ہے کہ تم یعقوب کی موت کے وقت وہاں پر موجود تھے؟ کیا تم نے اپنے کانوں سے سنا تھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کیا نصیحت؟ اب اس کا نگیشن آ گیا، نہیں تھے تو ہم بتاتے ہیں تم کو انہوں نے کیا کہا۔ اب انالیسس کوئی کمان سر ہم تو اس کو عطف کہہ دیں گے، الگ کر ختم دیں ہو گے۔ گیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ سوال کیا ہو گیا۔
کانا کا جملہ شروع ہو جائے گا، کانا اور تم اس کا جو ہے اسم ہے، اور شہداء جو ہے اس کی خبر. ویری گڈ. پھر اس جو ہے وہ ہم کر دیں گے مفعول فیہ کر دیں گے اس کو، زمانہ ظرف زمان جو کہتے ہیں سر. بالکل اور صحیح. پھر حضرہ یعقوب الموت یہ فعلیہ جملہ ہو گیا، اور حضرہ تو فعل ہو گیا، اور یعقوبہ اس کا مفعول ہو گیا، اور یعقوب فاعل جو ہے یہاں پر ڈیلیڈ ہے. کیوں آیا؟ جس یعقوب یہاں پر کیوں آیا؟ سر ہونا تو یعقوبہ یہ کیوں آیا تھا کیونکہ وہ مفعول ہیں. حضر الموت یعقوبہ ہونا چاہیے تھا. یس نمبر سر، کے لحاظ سے فاعل اس فعل کے بعد آنا تھا، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ڈیلیڈ ہے سر. دیر کیا یا کہتے ہیں اس دیر یا کو؟ مفعول مقدم ہے مقدم اور ہے. فاعل یس مؤخر ہے. اس مؤخر ہے. طرح سے زبان میں ہوتا ہے کہ فاعل کو بعد میں لاتے ہیں، اس کا کنسٹرکشن ہے. تو چلیے، جی جب آئی موت، یہ موت ہے، فاعل ہے، کیسا معلوم ہو گیا؟ کچھ نئے لوگ کیونکہ بھی ہیں ہمارے ساتھ، وہ بھی سر یاد ایک تو رکھیں. ایک منٹ ویسے تو رکو، ہم ایک مطلب سے منٹ بھی رکو، پڑھ ایک منٹ رکو. سوری سر. اوکے سر. کچھ نئے لوگ بھی ہیں، ان کو یاد رکھیے، ہم قرآن کے اعراب بھی سیکھ رہے ہیں. بغیر اعراب سیکھے کہ کسی بھی اسم کا کسی فعل کے ساتھ تعلق معلوم نہیں ہوتا، اور خالی ترجمہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ دو اسم آئے ہیں، ایک یعقوب اور ایک موت. اب یہ یعقوب کا کیا مقام ہے، موت کا کیا مقام ہے، یہ صرف اعراب سے معلوم ہوگا کہ آنے والی چیز کون تھی. وہ موت تھی، کس کے پاس آئی؟ وہ یعقوب کے پاس. سو ارینجمنٹ آف ورڈز، اس کی اہمیت قرآن میں عربی زبان میں نہیں ہوتی، بلکہ اعراب کی اہمیت ہوتی ہے. اور اعراب سے ہم فاعل کو سمجھ سکتے ہیں، وہ ہے پیش اس کے اوپر ہمیشہ ہوتا ہے، اور جو چیز آئی، جس کے پاس آئی، وہ ہمیشہ منصوب یا زبر کے ساتھ وہ اسم ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں it's a revision for all of us, and especially for some people. There are so many who are going to join us, inshallah, in near future, and most of them were my students in India, and they are joining us from Chicago and other places. Alhamdulillah. چلیے، تو یہاں پر پورا یہ کلیئر ہو گیا کہ جب آئی، یہ ٹائم فریز ہے، اس کو مفعول فیہ کہیں گے. یہ ایک فعلیہ جملہ ہو گیا کہ حضرہ سے شروع ہوئی، آئی، کیا چیز آئی؟ موت آئی. نہیں آیا. موت آئی. حضرہ یعقوب ہوتا تو پھر یعقوب آئے. یا موت کے پاس یعقوب علیہ السلام خود چل کے آئے. تو اب یہ معنی اس سے ہی نکل رہے ہیں کہ آنے والی چیز موت تھی یعقوب. اب اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں، تم جو کہہ رہے ہیں وہ سب گیس والی باتیں، بنائی ہوئی باتیں ہیں. اب ہم بتاتے ہیں تم کو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مرنے سے پہلے کیا وصیت کی تھی، یا کیا بات کی تعلیم دی تھی. کم آن، نیکسٹ پارٹ. جی سر. اس قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ جب کہا لیے اپنے بیٹوں سے انہوں نے. دیکھیے، خالہ کئی معنوں میں آتا ہے، تو اس کے معنی ہمیشہ خالہ کے نہیں ہوتے، بلکہ اب یہاں پر کیا خاص معنی نکلیں گے؟ جب وصیت کی یا جب پوچھ، کیا سوال کیا، جب پوچھا. خالہ کہنے کو بھی کہتے ہیں، کہا یا پھر سوال کیا. جب انہوں نے سوال کیا اپنے بیٹوں سے، ان کے بیٹوں سے. ماں تابدونا، ماں کا مطلب یہاں پہ سوالیہ آئے گا کہ کس کی. تابدونا تم عبادت کرو گے یا کرتے ہو. ویری گڈ. من بعدی، بعد میرے بعد. تو یہ سوال کیا انہوں نے، تو یہ یہاں سے یہ سوالیہ جملہ ہے، اور اس کا یہ انشائیہ کہیں گے، اس کو انشائیہ سوالیہ. خالہ فعل ہو گیا، لبنی ہی جو ہے جار مجرور متعلق ہے خالہ. اور پھر یہ یہاں سے ما تعبدون میں کیا کیا ہے؟ فعل فاعل. تو پھر ماں کا کیا مقام ہے؟ ماں جو ہے یہ موصولہ سر کہیں گے اس کو، کیا اس میں نہیں، سوال ہے نا سر. یہ سوال ہے لیکن مفعول بھی ہی ہے نا. تم تعبدون ماں، مفعول مقدم ہے، پہلے آ گیا.
پتا مفعول تھا مقدم ہے. yes, تم عبادت کرو گے کرو کس گے کی؟ اس کو پہلے لا لینے سے وہ استفہامیہ بن گیا. کس کی تم عبادت کرو گے؟ من بعدی. یہ آنے سے کیا ہو گیا؟ سر کیا آنے سے ممبادی یا سوال میں چھوٹی یہ آنے سے کیا ہوا؟ بادی میرے بعد ختم. ویری گڈ. میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اصل بات یہ تھی جس کی اطلاع ان یہودیوں کو بھی اور ان نصرانیوں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پہنچا رہے ہیں، اور وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی سنا دی کہ تم تو یہ کہتے ہو، لیکن اللہ جو ہر وقت حاضر و ناظر ہے، وہ یعقوب علیہ السلام کی موت کے وقت بھی حاضر تھے، اور وہی شاہد ہیں کہ انہوں نے کیا بات کہی تھی. انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ تم یہود بن کے مرنا یا نصارہ بن کے مرنا، بلکہ پہلے تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو موت سے پہلے جمع کیا اور ان سے سوال کیا ما تعبدون من بعدی. یہ تے وغیرہ جتنے نئے حضرات ہیں یہ سنتے انشاءاللہ یہ کانجوگیشن ہے. تے آنے سے تم آ گیا، تعبدون جمع ہے، تم سب عبادت کرو گے کس کی؟ من بعدی، میرے بعد. اب اس کے بعد یہ خالو ہے، یہ تھرڈ پارٹ ہے. یہ پھر کون ہے خالو؟ یہ ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے جواب دیا قالو، انہوں نے کہا یا انہوں نے جواب دیا نعبدو الہک و الہ آبائک، کہ ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، یا کرتے ہیں ہی صحیح ہوگا سر میرا خیال ہے، کرتے ہیں کریں گے، سب آئے گا، بالکل سب ہو دونوں جائے آئیں گا. گے. ہم کرتے بھی ہیں، کرتے رہیں گے، موت تک کرتے رہیں گے. یس سر. آپ کے الہ کی اور الہ یعنی معبود آبائے کا، آپ کے آبا و اجداد کی. اور پھر یہ آبائے کا بدل آگے آ رہے ہیں ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، یعنی کہ آپ کے جو یہ یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے فرما رہے ہیں کہ ہم جو آپ کا معبود ہے اس کی عبادت کریں گے، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی عبادت کریں گے، یعنی آپ کے آبا و اجداد جو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. سر یہ علیہ السلام تو ان کے باپ نہیں تھے، سر وہ اسحاق علیہ السلام ان کے والد تھے. والد تھے. اسماعیل علیہ السلام تو چاچا تو تھے سر، ان کے چچا تو تھے سر. چاچا تھے، اور یس پھر سر. عرب میں چچا باپ داخل ہوتا ہے، یس سر. اس کو بھی باپ کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے یہ کہا. اب دیکھیے ایک بڑا نقطہ یہاں پر نکلتا ہے. انہوں نے وعدہ کیا کہ نعبدو، ہم عبادت کریں گے. اب اس میں کیا کہا گیا؟ نعبدو نون آنے سے کون ہے؟ ہم فاعل ہے. ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. کس کی کریں گے؟ الہ کا یہ مفعول ہو الہ گیا، کا ہو گیا، یہ مفعول ہو ہو گیا، اور پھر یہ مضاف ہے، دو اسم مل کے ایک اسم بن رہا ہے. ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی. اب اس کے بعد دیکھیے کیسا کنفیوژن تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے لوگوں میں. پھر اس کے بعد الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ دادا کے الہ کی بھی. تو کہیں ایسا کنفیوژن بھی ہو سکتا ہے پڑھنے والے کو کہ آپ کا الہ الگ ہے، آپ کے آبائی کا الہ الگ ہے. ہم آپ کے الہ کی بھی عبادت کریں گے، آپ کے والدین، آپ کے بزرگوں کے الہ کی بھی عبادت کریں گے، ابراہیم کے الہ کی بھی عبادت کریں گے، اسماعیل کے الہ کی بھی عبادت کریں گے، اسحاق کے الہ کی بھی عبادت کریں گے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. ایسے معنی بھی کوئی نکال سکتا ہے جب تک کہ تھوڑی بہت گرامر نہیں آتی ہو، جو الفاظ کو سمجھ نہیں پاتا ہو اس کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہو جاتا ہے. تو اب یہ الہ کا، پھر یہ الہ کیا ہے؟ یہ دونوں الہ کا وہ الہ، دونوں میں کیا نسبت ہے؟ ہم اس کو کیسے سمجھیں گے؟ معطوف ہے،
ہے بالکل یہ معطوف ہونے سے یہ دو الگ الگ نہیں ہو سکتے، بلکہ الہ کا یہ حرف عطف کے پھر الہ آیا تو معطوف ہے، تو یہ دو الگ الگ نہیں ہو سکتے بلکہ ایک ہی چیز کے لیے معطوف اور معطوف الیہ آتے ہیں۔ ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور وہی الہ تھا، اور وہی الہ تھا یعنی وہی الہ کا جو آپ کا الہ ہے وہی الہ ہے۔ کس کس کا الہ ہے؟ آبائے کا یعنی کہ ابراہیم علیہ آبائی کا السلام۔ سب دیکھیے عطف ہیں، یہ ایک دوسرے ایک ہی جو ہے الہ کا کے لیے آ رہے ہیں۔ آپ کا الہ اور وہ الہ جو آپ کے آبا کا تھا، آبا کا آبا و تھا، اجداد۔ پھر آبا کا میں سب کو مینشن بھی کر دیا، وہ ابراہیم کا بھی الہ تھا، وہی الہ ابراہیم کا بھی الہ تھا، الہ ہے وہی الہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی الہ ہے، اور وہی الہ اسحاق علیہ السلام کا بھی ہے۔ اس بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پھر یہ ٹکڑا آیا جو بہت اہمیت رکھتا ہے، الہ واحد۔ تو پھر ایسا کوئی خیال ذہن میں نہیں آ سکتا کسی انسان کے جو آیت پڑھ رہا ہے کہ یہ ایک الہ آپ کا ہے، ایک الہ ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یہ نہیں، بلکہ یہ ٹکڑا اپنے اندر اہمیت بھی رکھتا ہے۔ یہ معطوف اور معطوف الیہ کی وجہ سے ایک ہی الہ کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن اس کی مزید وضاحت کر دی، الہ واحد، وہ ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، جو آپ کا بھی معبود ہے، آپ کے آبا و اجداد کا بھی معبود ہے، آپ کے دادا ابراہیم علیہ السلام کا بھی معبود ہے، آپ کے والد اسحاق علیہ السلام کا بھی معبود ہے، آپ کے چاچا اسماعیل علیہ السلام کا بھی معبود ہے۔ یہ بیٹوں کا جواب آ گیا۔ اب اس کو پورا بریف کرو جلدی سے، کوئی سر میں پہلے ایک سوال کروں سر، اس کو الہم واحدن کو ہم نابودو کا یعنی اس کے ساتھ ہی عطف لیں گے لائک مفعول کی طرح، یا بالکل پھر پورے اس کو عطف و معطوف ہیں، پھر یہ الہ کا معبود ہے، الہ ابراہیم ہے، اسماعیل کے الہ کا عطف ہے، اسحاق کے الہ کا، یا پھر آبا الہ کا اس کا عطف ہے، اور پھر الہ واحد بھی اسی کا عطف ہے۔ یہ سارے الہ الگ الگ نہیں ہیں بلکہ وہ الہ واحدن ہے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہاں سے خالو نابودو سے کر دوں پوری آیت کو، تھوڑی بڑی آیت ہے، اس واسطے تھوڑا سا اس کو بریف کرنا ضروری ہے۔ یس سر، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سوال ہے ایک طرح سے کہ کیا تم موجود ہے یہود اور نصارہ سے کہ جو تم کہتے ہو کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے اللہ کی عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم موجود تھے اس وقت، شاہد تھے، وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت حاضر ہوئی یا پہنچی ان کو موت، اور جب انہوں نے پوچھا اپنے بیٹوں کو بلا کے کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، تو جواب دیا بیٹوں نے کہ نعبد الہ کا، ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی، اور آپ اس میں الہ ایک لفظ آپ کا کے اضافہ کر لیجئے، ہم سب عبادت کریں گے آپ کے بعد۔ جی سر، یا آپ کے الہ کی، اور جو آپ کے آبا کا الہ ہیں ان کی، اور آپ کے آبا جو ہیں وہ اس کا یہ بدل ایک طرح سے ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام جو آپ کے آبا تھے ان کے جو معبود تھے ہم ان کی عبادت کریں گے، اور وہی الہ ہے جو الہم واحدن ہے۔ ابھی اس کے بعد آبائکا کے بعد ابراہیم کا کیا مقام ہے؟ ابراہیم پہ یہ منصوب کیوں ہے، زبر کیوں ہے؟ اسماعیلہ منصوب کیوں ہے؟ اسحاقہ منصوب کیوں ہے؟ ان کا کیا مقام ہے؟ کیوں منصوب ہے یہ؟ سر یہ ویسے نابودو سے آ رہے ہیں نا، تو یہ ابراہیمہ مفعول ہو گئے نا، آبائکا ہے ایسے مفعول نہیں ہوتے، بلکہ آبائکا کا بدل ہے۔ آبائکا میں کون کون ہے؟ آپ کے جو آبا و اجداد ہیں نمبر 1، یہ بدل ہے ابراہیم، یہ بدل ہے، سر کیا بدل پہ بھی منصوب ہوتا ہے؟ بدل پورے منصوب ہوتے ہیں۔ اسماعیل کا
یہ تو پتا تھا کہ بدل ہے، مگر یہ نہیں پتا تھا کہ بدل بدل منصوب بھی ہے، نئی اسماعیل چیز ہے۔ بھی اور اسحاق بھی، اب اتنے سارے مفعول بھی نہیں ہو سکتے، مفعول بھی ہوں گے تو پھر وہی پرانے معنی نکلیں گے، جیسے میں نے کہا کہ ان سب سب کے کا الگ الہوں الگ کی عبادت ہم عبادت کریں، ٹھیک اور اس کے بعد پھر مزید وضاحت الہ واحد کیا ہے، پھر یہ جو ایک الہ واحد، یہ بھی اسی کا معطوف ہے اور اسی کا وہ ہے واحدن کیا ہے؟ سر واحدن صفت ہونی چاہیے، ویری گڈ، الہن کی صفت ہے، صفت وہ الہ ایک ہی الہ ہے، اس کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد نحن لہو مسلمون والا جملہ آپ کر دیے تھے، یہ ایک الگ جملہ ہو گیا، جملہ اسمیہ ہے، اور پھر یہ وا گیا، اس کی اہمیت نہیں ہے، بات کنٹینیویشن ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے ہم اس کے لیے مسلمون ہیں، یعنی اسی الہ کے لیے ہم مسلمان ہیں، اور یہ اسمیہ جملہ ہے، نحن اس کا مبتدا ہے اور مسلمون جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور لہو آنے سے پہلے آنے سے لہو جو ہے لائک نحن مسلمون ہونا چاہیے تھا لہو، لیکن پہلے لہو آنے سے زور آ گیا کہ ہم اسی کے لیے ہی مسلم ہیں، بس سبمیٹڈ اسی کے اطاعت گزار ہے، اسی کو سبمٹ کرنے والے۔ Any doubt on it on this آیت؟ تھوڑی بڑی ہے اور بڑی اہم آیت ہے، جس میں ان کے اعتراض کا جواب دیا گیا۔ مدودی صاحب انٹرسٹنگ بات کری ہے، جی اس وقت جوڈزم کا یا کرسچینٹی کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں، کیونکہ یہ بہت بات ہے نا، یہ تو صرف ان کے موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی انہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا۔ یہ جو پہلا دور ہے جو موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیتوں میں یہی ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہی بات کہہ رہے ہیں کہ نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، نہ اسحاق علیہ السلام یہودی تھے، نہ اسماعیل علیہ السلام، نہ یعقوب علیہ السلام، ان میں سے کوئی بھی یہودی نہیں تھا۔ تم نے یہ نام اپنے لیے کہاں سے گھڑ لیا؟ یہ سب تو مسلمان ہی تھے۔ تھرڈ فیز میں جا کے اس وقت تو ان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، ان کا نام ہی نہیں تھا، بلکہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کہلاتے تھے۔ اسی لیے بعد میں بنی اسرائیل، بہت اچھی بات ہے۔ موجود تھے، کیا تم اس وقت موجود تھے؟ جو اس طریقے سے پوچھا گیا اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ نہ اس وقت یہود تھے اور نہ کرسچینٹی تھی، تو ان سے کہا گیا کہ تم حضرت یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے کیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس بہت بات کی پیداوار ہے۔ وہ یہی کہتے تھے نا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے پیغمبروں نے، ہمارے انبیاء نے ہم کو یہود ہونے کا پہ پابندی لگائی ہے، اسی کے انکار کے لیے یہ وحی کی جا رہی ہے کہ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ مسلم بننے کے لیے کہا تھا، اللہ کو اپنے آپ کو سمجھ۔ That's the same thing انشاءاللہ۔ بس صحیح ہے ڈاکٹر صاحب، ویری گڈ۔ تو ہو گیا، اور کوئی سوال، کوئی اور بات؟ سر ایک چیز اور، میں دانش بول رہا ہوں، جہاں آواز آ رہی سر میں؟ اب ارے آپ کی آواز تو بہت اچھی آتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس سے پچھلی والی جو آیت ہے اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یعقوب علیہ السلام کا نام لیا گیا، میں مولوی صاحب کی میں دیکھا تھا مختصر کی طرح کہ اس پہ انہوں نے یہ مینشن کیا ہوا کہ الگ سے یعقوب علیہ السلام کا نام اس لیے لیا گیا کہ بنی اسرائیل مخاطب تھے وہاں پہ۔ بالکل صحیح ہے، ان کے زیادہ بیٹے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اور پھر اسحاق علیہ السلام کے، تو یعقوب علیہ السلام ایک ہی بیٹے کا ذکر ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ہم تم کو اسحاق دے رہے ہیں، اسحاق کے بعد یعقوب بھی دیں گے۔ ان کے البتہ 12 بیٹے تھے، تو ان کا انہی سے یہ سلسلہ بنی اسرائیل کا چلا، تو خاص طور سے ان کا ذکر ہے۔ چلیے، یہ کال ان یوزر نمبر 2 کون ہے؟ یہ اپنا تھوڑا سا مائک آن کر کے اپنا انٹروڈیوس کرائیں گے۔ Who is this؟ میں آپ کو مائک آن کیا ہوں، یہ پتا ہے، وہاں سے مائک پہ آپ بات بھی کر سکتے ہیں ہم سے۔ کال ان یوزر 2 نہیں، ان کو نہیں آ رہا۔ جن صاحب نے بھی اپنے فون سے کنیکٹ کیا ہوا ہے کال کر کے ان سے بات کی جائے،
باقی سب نے اپلیکیشن سے ایکسیس کیا ہوا ہے، اچھا یہ صرف ایک صاحب ہیں جنہوں نے اپنے ٹیلی فون سے کال کر کے ایکسیس کیا. شاید سمجھ نہیں رہے مگر وہ جواب نہیں دے رہے ہیں. کوئی بات نہیں، چلیے اس کے بعد 134. چلیے اس کے بارے میوٹ ہو گیا تھا، سوری سر. تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون. تو سر یہ سلیشز تو لگے ہوئے ہیں. تلک وہ اس اچھا، میں ایک سیکنڈ ہمارے شازیہ، یس یہاں سر. پر ایک بات تھوڑی سی جو مفسرین نے لائی ہے اس کو میں بتانا بھول گیا تھا کہ یہ جو چیز ہے اس میں ایک فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ یہ ہر صاحب اولاد کی ذمہ داری ہے جو اپنا ورثہ بھی اپنے وارثوں کو چھوڑتا ہے، اس کے لیے ان کی تربیت اور ان کو دین سے واقف کرانا اور دین پہ چلنے کی تاکید کرنا، بات کا پہنچانا، یہ ثابت ہوتا ہے جو سنت ابراہیمی اور سنت یعقوب اور تمام انبیاء کی سنت تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سورہ حجر میں اب سب سے پہلا حکم اپنے رشتہ داروں تک بات پہنچانے کی کہی تھی، جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ صفا پہ ٹھہر کے جب سب کو جمع کیے تھے، اور پھر اس میں کون تھا، وہ ابو لہب بھی تھا، اور اس نے مٹی اٹھا کے آپ پہ پھینکتے ہوئے اتنی ایسی بات کہنے کے لیے ہم کو جمع کیا کہا تھا. تو بہرحال آپ کو بھی یہ حکم ہوا تھا کہ پہلے اپنے رشتہ داروں تک یہ بات پہنچاؤ. تو دوسروں تک پہنچانے سے پہلے یہ ہماری مذہبی ذمہ داری بنتی ہے تمام صاحب اولاد کے لیے کہ وہ دین کی بات، اللہ کا تعارف، اور پھر اب وہ بالراست کریں یا پھر بغیر راست کے کہ کون سی چیز اچھی ہے یا بری ہے، اس کی تمیز ان کے اندر آ جائے. اور جب اچھی چیز کو وہ خود اگری کرتے ہیں تو ہم بتا دیں یہی دین ہے. دین بالکل ایک نیچرل چیز ہے. دو طریقے ہوتے ہیں. حکمت یہ ہے، خاص طور سے آج کل کی نسل کے لیے حکمت یہ ہے کہ یہ دین ہے، ایسا کرو، تو یہ مجبور کرنے والی بات ہے. ہم کسی بھی بات کو سامنے رکھ کے جھوٹ بولنا اچھا ہے یا ہمیشہ سچ بولنا اچھا ہے، یا ایک اللہ کی عبادت کرنا اچھا ہے یا کئی الہوں کی عبادت کرنا اچھا ہے، یا جتنی بھی دین کی باتیں ہیں اس میں خود اگر انسان سوچے کہ اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، تو اس کے اندر خود جو ہے کہ ایستھیٹک سینس ہوتا ہے. اچھی بات کو، خوبصورت چیز کو پسند کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسپریچولی ہر انسان کے اندر رکھ دی ہے. اگر وہ تھوڑا سا غور کرے گا تو دو چیزوں میں سے اچھی چیز کون سی ہے اور بری چیز کون سی ہے اس کو سمجھ میں آئے گا. تو ہم دوسرے طریقے سے دین پہنچا رہے ہیں کہ یہ اگر اچھا ہے تو یہی دین ہے، یہی قرآن ہے، یہی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یہی تعلیم تمام انبیاء اور رسولوں کی ہے. That is a very important message that is coming out from these two آیات کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی وہی بات کہی تھی اپنی اولاد کے لیے، اور پھر ان کے بیٹوں نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی. اینڈ اٹ واز دا باؤنڈ ڈیوٹی آف دا انبیاء just to take care of their family first and then after that the ummat ki. So this is a very important thing, especially when we are here or in any country. آج تو دنیا کا سارا یہی عالم دکھ رہا ہے کہ انڈیا ہو، پاکستان ہو یا کوئی بھی اور ملک ہو، there is less attention on training the children, and that is very very important. وہ ہمارا کی سنت بھی ہے. یہ فقہی ایک مسئلہ آ گیا تھا. Now you can continue. یس سر. تلک امۃ قد خلت، یعنی کہ وہ تلکا، اس میں اشارہ ہے کہ وہ امت یعنی کوئی بھی گروہ، کوئی بھی جماعت یا کوئی بھی ایک
ایک हम्म, جو خط خلط گزر چکی، سر خلاوا سے اس کا ہے، اور یہ خلط جو ہے خلاؤ امت کی وجہ سے خلاؤ خلاؤ سے ہاں خلاؤ خلاوا. خلاؤ کے معنی دور ہو جانا. یہ اذا خلو الی شیاطینہم ہم شروع کی آیتوں میں پڑھے ہیں کہ وہ Yes. اپنے جیسے شیطانوں کی طرف جب لوٹتے جاتے تھے. گزر Yes. جانے کے معنی یعنی وہ لوٹ چکی ہے، وہ امت اب باقی نہیں ہے. کوئی بھی امت کا ایک دور ہوتا ہے، وہ ایک صدی کا دور ہوتا ہے، اس کے بعد وہ امت ختم ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے سب سے پہلے تلکا امتن، تلکا امتن، تلکا ہے یہ کیا ہے؟ اس میں اشارہ ہے، اور یہ مبتدا لے لیں گے اس کو سر. بالکل مبتدا اسمیہ جملہ ہے. وہ امت تھی، امت تو اس کی کی خبر ہو ہے. گئی. امت اس کی خبر ہو گئی. امتن خط خلط پوری لیں گے سر کہ امتن صرف خبر لے لیں گے؟ امتن خبر ہو گئی. نہیں ٹھیک ہے سر. تلکا امتن مبتدا ہو گیا، پھر خد خلط وہ گزر چکی. خط خلط اس کی خبر ہو گئی. اوکے چلیے، سر. وہ گزر چکی. اوکے اب سر. اس کے بعد میرا ایک سوال ہے جو آپ کو تدبر کے لیے میں کرتا ہوں، آپ سوچ و بچار کے لیے، کہ یہ پچھلی آیت میں ان کا یعقوب علیہ السلام کا اپنے بیٹوں کو مخاطب کرنا، ان کو واعظ کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو مسلمان ہونے کے لیے میسج پہنچانا. اب اس کے بعد ایک دم ایک بات، ایک امت تھی، ایک دور تھا ابراہیم علیہ السلام کا، ایک دور تھا اسماعیل علیہ السلام کا، ایک دور تھا یعقوب علیہ السلام کا، ایک دور تھا یوسف علیہ السلام کا، ایک دور تھا موسیٰ علیہ السلام کا. ایک ایک امت تھی. وہ امت گزر چکی ہے، وہ امت ختم ہو چکی ہے. تو اس کی کیا امپورٹنس ہوگی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو سنا رہے ہیں، یا مسلمانوں کو مخاطب کر کے، یا پھر جو یہود ہیں یا نصارہ ہیں، کوئی بھی ہیں جن کو کہہ رہے ہیں کہ وہ امت تھی وہ تو گزر چکی. یعنی کہ جو انہوں نے ایک کیا اور وہ ٹکڑا کر لیجئے تو شاید میرے سوال کا جواب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا. لہا ما کسبت، اس کے لیے جو کسبت کمایا اس نے. لہا کا ہا جو ہے امت کے لیے آیا ہے تو اس میں ویری گڈ. مؤنث ہے، اور جو کسبت میں بھی تا آ گیا کیونکہ وہ مؤنث کے لیے. تو لہا جو کمایا اس نے، اس کے لیے جو کمایا اس نے، یعنی وہ امت تو گزر چکی، تو جو انہوں نے کیا اس کا سوال ان سے کیا جائے گا، لیکن جو تم کرو گے تم سے اس کا سوال کیا جائے گا. سر اس کا تعلق اس نہیں سے یہ تو سوال وال کہاں ہے، کہاں ہے؟ نہیں، جو کمایا تم نے اس کے لیے، مطلب لہا ما کسبت، ان کی کمائی ان کے ساتھ، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہاری کمائی تمہارے ساتھ. کمائی سے مراد ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. اب میرے پہلے سوال کا جواب دیجئے کہ تلک امت قد خلت کیوں فرمایا؟ وہ امت تو گزر گئی. ہمارے آباء و اجداد ایک صدی کے زمانے میں گزر چکے ہیں. وہ بہت دیندار بھی ہوں گے، بہت اچھے بھی ہوں گے، بہت اچھے کام بھی کیے ہوں گے. پھر ان کے بعد ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. what is the importance of this part؟ سر میں کوشش کروں. کون ہے یہ؟ سر صاحبہ حمیرہ. سر وہ حضرت پہلے اس کا جو جس کی باری ہے اس کو تو پہلے کوشش کر لینے دو، نہیں آیا تو پھر تم کوشش کرو. سر وہ جب کہتے تھے کہ یہود اور نصارہ کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو اس پہ وہ کہتے تھے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی نسبت سے اپنے آپ کو سپیریئر یا برتر نہیں قرار دے سکتے کہ ہم فلاں کی اولاد ہیں، فلاں سے ہماری نسبت ہے اس لیے ہم سپیریئر ہیں. دین نے تو یہی سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ارشاد فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پہ فضیلت نہیں ہے، کسی عربی کو اعجمی پہ فضیلت نہیں ہے. فضیلت صرف جو ہے اعمال کی وجہ سے ہے، تقوی کی وجہ سے ہے. تو یہ جو ان کے اندر نصارہ میں یا یہود میں
یا پھر آج ہم مسلمانوں میں ہیں کہ ہم فلاں خاندان سے ہیں، ہمارے آبا و اجداد ایسے بزرگ تھے، ارے وہ ہوا کریں، ان کی کمائی تو ان کے ساتھ گئی، تم کو ان سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، ان کے جو ثواب تھے وہ لے کے گئے، پھر اب ہم جو کر رہے ہیں ہماری کمائی ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں، تو یہ دراصل کوئی نسبت تو ضرور ہوتی ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے نسبت جو خاندانی ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ تو اس میں یہودیوں کے لیے بھی وارننگ ہو گئی، نصرانیوں کے لیے بھی وارننگ ہو گئی، ہمارے لیے بھی وارننگ ہو گئی کہ ہم تو وہ صحابہ کے ماننے والوں میں سے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ سب صحیح ہے، لیکن ہماری جانچ بھی ہوگی تو ہماری کسب سے ہوگی، ہماری کمائی سے ہوگی، ہمارے اعمال سے ہوگی، ہماری معاشی کمائی سے ہوگی، تمام چیزیں اس میں شامل ہو جائے گی۔ سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ دوسری بات جو ان میں تھی وہ اپنے یہودی ہونے پہ فخر کرتے تھے، اس کے بعد کی فوری آیت میں بھی آ رہا ہے، اور نصارہ اپنے نصارہ ہونے پہ بھی آج بھی ہے کہ چوزن پیپل ہیں، ان کے نبی سارے ان کے گناہ لے کے چلے گئے ہیں، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بڑی رچ آیت ہے جس میں یہ بتا دیا کہ کسی کے آباء و اجداد کے اعمال یا ان کے کاموں کی وجہ سے تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا، ان کی کمائی تھی، ان کے اعمال تھے، اس کا صلہ ان کو ملے گا ضرور، اور جو کچھ تم کماؤ گے، جو اعمال تم کرو گے، اس کے لحاظ سے یہ تمام مومنین سے بھی خطاب ہے، تمام یہودیوں سے بھی خطاب ہے، دنیا میں جتنے انسان ہیں قیامت تک جو آتے رہیں گے ان سب سے خطاب ہے کہ جو پہلے گزر گئے ان کا ذام مت کرو۔ دیٹ از دا امپورٹینس آف دس آیت کہ ہم کبھی اپنے بزرگوں کی عزت کرو، صحیح ہے، ان کا حوالہ بھی دے سکتے ہیں، وہ کیسے تھے بتا سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ان کے وہ ایسے تھے اس لیے ہم بھی بہت سپیریئر ہیں، ایسی کوئی بات دین میں نہیں ہے، تو اسی لیے یہ آیت بڑی اہم ہے کہ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اور ان کی جو اعمال تھے، جو انہوں نے کمائی کی اعمال کے لحاظ سے، اب یہ کمائی دونوں بھی ہو سکتی ہے کہ وہ حرام کماتے تھے، حلال کماتے تھے، پھر کیسے گزارتے تھے، ساری باتیں آ گئی، جو بھی اعمال انہوں نے کیے وہ ان کے لیے تھے، اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ یس سر، وہ کہتے تو تھے کہ ہم ہمارے آبا و اجداد ابراہیم علیہ ہاں السلام بالکل، ابراہیم علیہ آج بھی السلام کے کہتے ہیں، بارے آج بھی کہتے ہیں۔ ان کی ٹیچنگز تو وہ بھول چکے تھے، لائک ان کی ٹیچنگز بھول چکے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو انہوں نے پچھلی آیت میں جو ٹیچنگ تھی کہ بس اللہ کے اوپر، اللہ کے کو اپنے آپ کو حوالے کر دینا، اور پھر اللہ سے عاجز ہونا جو کچھ ہے، اور ہم بھی دن میں 52 مرتبہ تمام نمازوں کی رکعتوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت کرتے ہیں۔ یہ عبادت خالی نماز ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارا ہر فعل اپنی نفس کے اگر اس میں حائل ہوتا ہے تو اس کے خلاف اور اللہ کے حکم کے مطابق ہوگا تو وہی عبادت کہلاتا ہے۔ عبد وہی ہے جو اللہ کے ہر حکم کے اوپر اپنا سر تسلیم خم کر دے، اور ہم روز برابر اس کی ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، بٹ موسٹ آف دا پیپل ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ واٹ دے آر کمیٹنگ۔ چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا، بلا تسألون عما کانوا یعملون، اور نہیں تسألون تم سوال کیے جاؤ گے۔ یہ کون سا فعل ہے؟ سر مجھول ہے، اور اس کا جو نائب فاعل ہے وہ واؤن، یعنی تم نہیں آزاد ہے، مجھول سے پریشان مت ہو، اٹ از دا پیسو۔ کوئی ورڈ جو ہے پوچھا جاتا ہے، سالا یا سالونا وہ پوچھیں گے، لیکن تسالونا یسالونا وہ پوچھے جائیں گے، وہ سوال کیے تانے سے تم پوچھے جاؤ گے، لا تسالونا تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اما جو کچھ، سر اس کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ تا پہ پہلے پہ پیش ہے، اور جو
عین کلمہ ہے اس پہ زبر ہے تو اس لیے مجہول کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے. ویری گڈ. چلیے اما کیا ہے؟ جو کچھ یعنی ملا ہوا ہے ان اور ماں. ہاں اس کا وہ کچھ کنٹریکشن ہے بارے میں اس کے. پھر کانو یا ملون کے گرامر کیا ہے؟ کانا کا جملہ ہے اور واو الف یعنی کہ وہ سب جو ہے اس کے اسم ہیں اور یعملون اس کی خبر ہے. ویری گڈ ویری گڈ. چلیے اور پھر یہ بات یہ آیت کا ٹکڑا آپ کی بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا کہ اس میں بیچ میں یہ آ گئی کہ وہ زام وہ کرتے تھے یا ہم کرتے ہیں یا کوئی بھی کرتا ہے اپنے آباء و اجداد پہ تو وہ زام بالکل بیکار ہے. انسان اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. پرانے لوگوں کے اعمال کی سپورٹ میں جنت میں جانے کی یہ خواب نہیں دیکھ سکتا. اسی لیے کہہ دیا کہ وہ امت تو تھی جو گزر چکی ہے اور ہر صدی کے بعد ایک امت گزر جاتی ہے. پھر وہ آباء و اجداد کا نام بھی کسی کو یاد نہیں رہتا, کوئی پہچانتے بھی نہیں. سب کا یہی حال ہونے والا ہے. اور پھر اس کے بعد ان کے اعمال جو تھے وہ اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے اعمال کے تم ذمہ دار ہو. اور اب یہ وائس سے ورثہ والی آیت ہے وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْلَمُونَ اور وَلَا يُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا تَعْمَلُونَ. اب اس کے بعد اگر اس کو وائس سے ورثہ لیں گے تو وہ بھی نہیں پوچھے جائیں گے, تم نہیں پوچھے جاؤ گے وہ کیا کرتے ہیں اور وہ نہیں تم پوچھے جائیں گے کہ تم نہیں کیا وہ نہیں پوچھے جائیں گے وہ کہ نہیں تم کیا پوچھے جائیں گے کہ تم کیا. وہ تو صرف بات پہنچا دینے والے تھے. توفیق اللہ کے پاس ہے. جسے توفیق مل گئی, جو توفیق کی خواہش کیا اسے توفیق مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے اور وہ راہ راست پہ آ جاتا ہے. اینی ڈاؤٹ آن دیز 3 parts؟ کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے کسی کے تو بڑے فرینکلی سوال کر سکتے ہیں. دس از دا ٹائم I give few seconds or a minute for a question about the clearance of the meaning of this ayah. 1, 2, 3. میں نہیں سمجھتا کہ کسی کوئی ڈاؤٹ. چلیے نیکسٹ کون ہے؟ صدف. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا شاباش. قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین. اسے ہم یہاں سے پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا اور وہ بولے یا انہوں نے کہا کونو ہو جاؤ ہودن اور نصارا یہودی یا نصرانی تہتدو تم ہدایت پالو. Very good, very good, very good. Now what is the connection between the previous 2 ayats and this ayah? بلکہ پہلی اس سے پہلے والی آیت 134 میں اور 135 میں کیا رشتہ ہے, کیا نسبت ہے, کیسے اس کو اس الفاظ سے ہم جوڑیں گے؟ پہلے یہ بتا دو پھر بعد میں گرامر بھی کر دینا اور پھر ترجمہ تو تم نے بہت صحیح کیا. ویری گڈ. ہاں سر وہ بھی بات جو ہے وہ بنی اسرائیل ہی انہیں کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے اس چیز کے مطلب وہ اس چیز پہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا اپنی اولاد کو کہ آپ جو ہے یہودیوں میں شامل ہو جائیں گے, آپ اس مذہب پہ قائم رہیں گے. تو آگے اس کو جب ڈینائی کیا گیا اور ان کا وہ بتایا گیا تو آگے انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی بہتری چاہتے ہو یا ہدایت چاہتے ہو تو پھر تم اس میں شامل ہو جاؤ تو تم اس سے بھی ہدایت پالو گے. اگر اب اس میں 2 پہلو ہیں. وہ اپنے لوگوں کو بھی اسلام لانے سے روکتے تھے یا پھر جو مسلمان تھے ان کو بھی پس پردہ یہ میسج پہنچاتے تھے کہ یہ دین صحیح نہیں ہے بلکہ یہود اور نصارہ کا دین صحیح ہے. اور ان کو یہ پیغام پہنچاتے تھے کہ اگر تم واقع میں ہدایت پانے والے بننا چاہتے ہو تو تم آج بھی جو مشنری کام کر رہی ہے, یہودیوں کے پاس تو کوئی کنورژن نہیں ہوتا, وہ کوئی پریچنگ بھی نہیں کرتے, وہ تو ان کے ساتھ
نسلن در نسلن چلی آتی ہے، لیکن کرسچن حضرات آج بھی ان کی مشنری ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور وہ تمام لوگوں کو کرسچن بنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہی کہتے ہیں کہ تم نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے، اور مسلم مشنریز بھی ہیں جو اسلام کی دعوت لوگوں کو پہنچاتے ہیں۔ تو یہ تبلیغ کا کام دونوں امتیں کرتی ہیں۔ اب یہ دونوں کا ذکر ہے کہ وہ اس وقت کا بھی ذکر ہے اور ہمیشہ کے لیے بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر واقع میں ہدایتی یافتہ ہونا چاہتے ہو، صحیح راستے پہ چلنا چاہتے ہو، تو اب یہ دو الگ الگ پارٹ ہیں۔ یہود کہتے تھے، یہ ایک ہی جماعت نہیں کہتی تھی، یہود کہتے تھے کونو ہودن کہ تم یہود ہو جاؤ، اور پھر نصارہ کہتے تھے کہ کونو نصارہ کہ تم نصارہ ہو جاؤ۔ چلیے اس کے گرامر کریے جلدی سے۔ جی، یہاں سے وہ وقالو اس میں فعل اور فاعل ہے، انہوں نے کہا بنی وہ اسرائیل کہتے جو ہے وہ کہتے تھے پورا وہ کہتے تھے جی وہ کہتے تھے۔ وہ کونو کانا کا جملہ ہے اس میں، اور واو اس کا اسم ہے کہ آگے اس کی ساری خبر ہو جائے گی، ہودن اور سارا نہیں اتنی دور مت جائیے، او آ رہا ہے بیچ میں، او آ رہا ہے سے پھر یہ کانا آگے نہیں بڑھے گا، لیکن پھر جڑے گا آ کے، یہاں تک بات کونو ہودن بات ختم ہو گئی۔ یہ اس کا کانا واو الف ہو گیا وہ، اور یہ ہود ہو جاؤ، پھر یہ او آ جانے سے یہ پھر اس کا عطف ہوگا، اور کونو سے جا کے یہ پورا معطوف ہے جس کا کونو ہودیوں کا، کہ وہ قالو کونو نصارا، یہ اس کو پورا کھولیں گے تو ایسا آئے گا کہ وہ عطف آ گیا، پھر اس کا معطوف ہے کونو کا، اور وہ دوسرا گروپ یہ کہتا تھا کہ کیا کہتا تھا، وہ کونو نصارا ہو جاؤ تم نصارا، اور پھر دونوں کا کامن جو میسج تھا وہ یہ تھا کہ تہتدو، وہ کہتے تھے تو ہدایت کے لیے یہود بن جاؤ، اور یہ کہتے تھے کہ ہدایت کے لیے نصارہ بن جاؤ۔ اب یہ دونوں کا نگیشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں، یہ قالو یہود اور نصارہ کے لیے آیا، اور یہ قل کس کے لیے آیا؟ نیکسٹ کل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اے حبیب اب آپ ان سے کہہ دیجئے، پہلے امر ہے یہاں پہ کہ بلکہ کہہ دیجئے کہ بلکہ، یہاں پہ جیسے یہ کہ ہم کرتے ہیں ملت ابراہیم، ہم کنیکٹڈ ہیں ملت ابراہیم سے، یا ہم عبادت کرتے ہیں ملت ابراہیم کی؟ نہیں ایسا کچھ ایسا نہیں ہے، پیروکار ہیں، کیا کہیں گے اس کا، کہ ہم چلنے والے ہیں اس راستے پہ جس پہ ملت ابراہیم چلتی تھی، جو کہ حنیفہ ایک ہے۔ ملت کیا ہے صدف؟ ملت سر یہ جو مذہب، بلیف، وے آف لائف، قوم نہیں ملت، یہ جو ابراہیم علیہ السلام کا مذہب تھا، ابراہیم علیہ السلام کی جو بلیف سے وہی حنیف ہیں، یعنی وہی سیدھا ہے، بالکل صاف ستھرا دین ہے، باقی ساری چیزیں اس میں تبدیلی آ گئی، اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دین ابراہیم کی طرح حنیف ہے، جس میں کوئی بت کی پوجا، کسی چیز کے شرک وغیرہ ساری چیزوں سے روک دیا گیا۔ تو اب آپ کہہ دیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب ہی حنیف مذہب ہے۔ اس کی کوئی گرامر کر سکتے ہیں آپ؟ جی سر، یہ دو اس میں یہ مداخلے ہو جائیں گے، ملت ابراہیم جو ہے ویری گڈ، مداخلے ہو جانے سے یہ ملت معروفہ ہے یا نکیرہ ہے؟ معروفہ کے معنی پراپر ناؤن، نکیرہ کے معنی کامن ناؤن۔ ملت میں اگر الف لام آتا یا کچھ اور ہوتا تو پھر وہ معرفہ ہوتا، لیکن یہ ملت ہے، دیکھنے میں نکیرہ ہے، کامن ناؤن ہے، لیکن ابراہیم سے اس کا
उसका इब्राहिम के ताल्लुक साथ पैदा हो जाने से ये क्या हो गया, ये खास एक ही दीन हो गया, खास मिल्लत, तो फिर इब्राहिम ये की मारिफा हो दीन गया, हो गया। और ये मारिफा हो गया तो फिर ये जुमला कौन सा हो गया, सर ये इस्मिया जुमला हो गया, इससे खत्म। पहले ये ये मुदाफ उसका है और मुबतदा हो फिर गया, आगे और उसकी खबर है कि यही दीन है जो हनीफ दीन है। नेक्स्ट इसमें वमा काना मिनल मुशरिकीन, और नहीं नहीं, तो मेरा गुड गया जी, वमा काना और नहीं थे, वो थे मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। वो माँ यानी जो कौन, है वो थे प्लूरल है या वो था, वो था, वो हजरत इब्राहिम के बारे में बात बस खत्म। वो जो है किसी किस्म के शिरक में मुब्तला नहीं थे, वो बुत शिकन थे, बुत परस्त नहीं थे। वो नहीं था मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से। और यहाँ पे भी ये काना का जुमला होगा, ना जो है इनकारिया है, काना है, और इसम जो है वो इसके अंदर है, ये वो, और आगे सारी उसकी खबर है। अब ये मुताल्लक़ है, उसकी खबर है मिनल मुशरिकीन। वेरी गुड। तुम्हारी पहली आयत है ना, जी सर, अभी देखिए सूरह है, पढ़े आगे। ये 5 आयतें आज ही, ये बहुत बड़ी आयत है, अब ये हो तो नहीं सकेगी इंशाल्लाह, लेकिन देयर इज प्रोग्रेस। देखिए इस तरह से आपको अलॉट कर देने से बड़ी सहूलत हुई कि आज हम पहली बार 2 या 3 आयतों की बजाय 5 आयतें कर सके हैं, 31, 32, 33, 34, 35। अल्हम्दुलिल्लाह 5 आयतें हुई, और इस तरह से मेरा टारगेट 6 तक हर क्लास में ले जाने का है, इंशाअल्लाह अल्लाह से पूरा करे। एनी डाउट, एनीथिंग? सर इसमें एक चीज, एक क्वेश्चन था मेरा। जी जी। वो आगे भी एक सूरह में आगे आया में आ रहा है कि जब कोई मकौला होता है तो क्या मकौले को भी हम उसके टुकड़े करते हैं अलग-अलग पीसेस में, जैसे आपने इसमें ऊपर बताया कोनो हौदन और नसारा को हमने अलग-अलग किया, लेकिन अगर कोई एक ही बात किसी की दोहराई जाती है तो उसको भी हम पीसेस में करते हैं। यहाँ पे तो 2 बातें, लेकिन आगे एक और में है 3 जगह वो आ रहा है। क्या नहीं, आपका सवाल नहीं समझा मैं। सर मकौले को हाँ, जब मकौला ये यहूद का मकौला है, ये जी बना इसराइल का है। हाँ और जी। ये नसारा का मकौला है, हुदू नसारा, दोनों वजह एक ही बता रहे हैं कि अगर हिदायत हासिल करना है तो ये हो जाओ। ये इनका मकौला है, ये इनका कौल है, ये इनका कौल है। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमाते हैं कि आप कह दीजिए कि ये सब हिदायत के रास्ते नहीं है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो दीन अता किया गया वो दीन एक ही दीन है, और यही हनीफ दीन है। ठीक है। और जो नए हजरत हैं इनको ये रिकॉर्डिंग वगैरह इंशाल्लाह अनकरीब हम भेजते रहते हैं, इसी तरह व्हाट्सएप पे, वहाँ पर भी मिलेगी। हमारी एक वेबसाइट भी है जिसके नीचे हर आयत के नीचे एक एक लफ्ज़ का मायने, उसका तर्जुमा, ट्रांसलेशन है, फिर कभी उसको रिवाइज करना चाहे तो कर सकते हैं। तो एनी क्वेश्चन ऑन दिस 5 आयत्स और एनी ऑन दिस कंटेंट, you are most welcome. नहीं, चलिए, मॉनिटर इकबाल आज भी दुआ के मूड में है या नहीं है? इकबाल, आर यू देयर? इकबाल नहीं है आज। इकबाल चाह आए थे, चले गए, अभी गए। अच्छा, चल कोई एक अब वो अगले अलॉट भी करना था आपको, फिर आए थे। नेक्स्ट क्लास में कर देता हूँ इंशाल्लाह। अभी तो टाइम है ना 36। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आरिफ साहब, आप जी समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ी बात? वो पढ़ रही है थोड़ी थोड़ी। माशाल्लाह। कैसे हैं मिजाज, कैसे हैं, सब खैरियत है? सबको अल्हम्दुलिल्लाह सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह अच्छी क्लास थी। अरे अच्छा इकबाल चाह आगे फिर दुआ करनी। कहाँ गए थे? चलो इकबाल जल्दी दुआ करो। जी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हाँ नीचे ही आएंगे ना।
محمد وعلى آله وصحبه وغيره نماز کے لیے بارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم یا اللہ یا رحمان یا رحیم قبول کر دے جو کوشش ہم کر رہے ہیں اس کو تو قبول کر دے، ہمیں اس کا صحیح فہم عطا فرما دے، تو عمل کرنے کی توفیق دے، دوسروں کو صحیح طریقے سے پہنچانے کی توفیق دے، اس میں جو غلطیاں ہوتی تو معاف کر دے، تمام مسلمانوں کو اپنا رحم آمین کر دے، آمین اس سب کا اجر یہ چاہوں گے آخرت میں سب کو نصیب فرما آمین رب آمین العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم وعلیکم السلام